باب فی فضل صلاۃ الجماعہ، نماز با جماعت پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے یہ باب ہے۔ اس بات ترجمہ تو بالمعنی ہے اور مقصود مصنف بھی اس کی فضیلت کا بیان ہے، اور ترجمۃ الحدیث دیکھیں ذرا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی صبح کے وقت ایک دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشاہد فلان، آیا فلاں حاضر ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا آیا فلانا حاضر ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو دو نمازیں ہیں یہ منافقین پر بڑی وزنی ہیں۔ کون سی دو نمازیں؟ متبادر دیگر روایات کو سامنے رکھ کر فجر اور عشاء، چونکہ اس کا ثقل بھی واضح ہے کہ غفلت کے اوقات کے اندر یہ نمازیں ہیں، ایک ابتدائے نوم کے وقت کی اور دوسری انتہائی نوم کے وقت کی۔ اور باقی احتمال یہ بھی ہے کہ اس سے مراد فجر کی سنتیں اور فجر کی فرائض یہ دونوں نمازیں مراد ہو، ہاتین الصلاتین، یا یہ دو رکعتیں مراد ہو، لیکن متبادر وہی ہے جو آپ کو بتایا۔ وَلَوْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جان لو جو ان کے اندر اجر ہے، لَأَتَيْتُمُوهَا، تم اس کو آؤ اگرچہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر کیوں نہ ہو، حبواً گھسٹ کر۔ تو گھسٹنے کی جو حالت ہوتی ہے جیسے بچہ گڈلیوں کے بل چلتا ہے، گھٹنوں اور ہاتھ لگا کر پھر چلتا ہے، تو اس طریقے سے۔ اور حبواً کا ایک معنی سرین کے بال بھی کیا گیا، لیکن زیادہ واضح یہی ہے۔ اب پیچھے تو بعد منافقین کی تھی، ہونا چاہیے تھا وَلَوْ يَعْلَمُونَ، غائب کا صیغہ، لیکن تعلمون کہا ہے، یا تو مخاطبین کو بھی اس میں شامل کرنے کے لیے یہ ہے، اور یا یہ ہے کہ نفس فضیلت جو ہے وہ صحابہ کو اب بتانی مقصود ہے۔ پیچھے منافقین کی بات تھی، اب گویا کہ صحابہ کو اس کی مزید تاکید فرما دی کہ اس کی بہت زیادہ باجماعت نماز پڑھنے کی کیا ہے، فضیلت ہے۔ اور اگر اچھا جی وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ، اور بے شک پہلی صف جو ہے یہ فضیلت کے لحاظ سے ایسی ہے جیسے فرشتوں کی صف ہوتی ہے فضیلت میں۔ اور اگر تم جان لو ما فضیلت، جو اس کی فضیلت ہے، لب تدرتموہ، تم اس کی طرف سبقت کرو، یعنی اتنی فضیلت ہے۔ اور آدمی کی نماز آدمی کے ساتھ یہ زیادہ ثواب والی ہے، ازکا زیادہ ثواب والی ہے اس کی اکیلے نماز سے، سمجھ آ رہی؟ ثواب کے لحاظ سے بھی زیادہ ہے اور تزکیے کے لحاظ سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس میں خشوع زیادہ ہے۔ اور آدمی کی نماز دو آدمیوں سے، یہ اس کی اکیلے آدمی کی نماز سے کے ساتھ نماز سے زیادہ صفائی والی ہے۔ وما کثر، جتنی نمازی زیادہ ہوں گے تو یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ جمہور کی تو یہی رائے ہے۔ مالکیہ کی طرف ایک قول منسوب ہے، گو کہ شارحین کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں ملا نہیں ہے، بہرحال مالکیہ کہتے ہیں جماعت سے دو آدمیوں کی ہو یا 10,000 کی ہو، فضیلت میں برابر ہیں، چونکہ حدیث میں مطلق آیا صلاۃ الرجل فی الجماعۃ یا صلاۃ فی جماعۃ تعدل 25 درجہ، لیکن جمہور اور یہی کہتے ہیں کہ جتنے احباب زیادہ ہوں گے تو فهو احب الی اللہ۔ تو بارہ نفس فضیلت با جماعت نماز پڑھنے کی سامنے آ گئی۔ اگلی روایت دیکھیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصلی العشاء، جو عشاء کی نماز جماعت میں پڑھے، یہ ایسے کا قیام نصف لیلۃ، اس نے آدھی رات کا ثواب حاصل کیا۔ جس نے عشاء اور فجر دونوں کی نماز پڑھی جماعت میں، یہ ایسے گویا کہ اس نے قیام لیلہ، ایک رات نماز پڑھنے کا ثواب حاصل کیا۔ تو یہاں پر تو ایسے ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ من صلی الفجر فی جماعت کانا کلیلۃ، یہ ایسے ہے گویا کہ اس نے پوری رات کا ثواب حاصل کیا۔
یعنی بلکہ یہاں پہ ہے کا قیام لیلتن، قیام لیلتن، اور دوسری جگہ پر کا قیام لیلتن، یعنی ایسے ہو گیا گویا کہ اس نے پوری رات کے قیام کا حاصل کیا ثواب۔ اور پیچھے کیا ہے عشاء کی پڑھی تو نصف لیلتن، تو اب یا تو اس سے پتہ چلا کہ آدھا عشاء کا ثواب ہے اور آدھا فجر کا۔ اور ایک اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کا قیام لیلتن کا کہ فجر کی صرف پڑھنے سے کا قیام لیلتن، اور عشاء کی پڑھی تو اس کو نصف رات کا ملے گا، تو مطلب فجر عشاء کی پڑھنے سے 1.5 رات کا ثواب مل گیا، سمجھ آ رہی۔ اور بعض میں روایات میں واللہ عالم یہ ہے کہ جس نے فجر کی جماعت سے پڑھی کان کا قیام نصف لیلتن، تو فجر کے لیے بھی الگ آدھے کا ذکر ہے، تو اس روایت کو سامنے رکھ کے یہ کہا جائے گا کہ یہاں پہ بھی فجر کے لیے پوری رات کا ثواب نہیں بلکہ فجر کے لیے بھی آدھی رات کے ثواب کا ذکر ہے۔ جی چلے آگے چلے۔ باب ما جاء في فضل المشي الى الصلاه قال حدثنا مسدد بن يعقوب اجمع باب ما جاء فی فضل المشی الی الصلاۃ، نماز کی طرف چل کر جانے کی فضیلت۔ تو ایک تو نفس مشی کی فضیلت آ رہی ہے، چلنا، سوار ہو کر نہیں، سمجھ آ رہی، اور دوسرے نمبر پہ اس کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ یہ واقعتاً قابل قدر چیز ہے۔ پہلی روایت دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا الابعد فالابعد، جو جتنا زیادہ مسجد سے دور ہوگا اس کو اجر کے لحاظ سے اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ یہ روایت مجمل ہے، آگے اس کی تفصیل ہے کہ ہر قدم پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، تو جتنے قدم زیادہ ہوں گے تو اتنا اس کا اجر بڑھے گا، سمجھ آ رہی۔ باقی ایک اختلاف ہے علماء کا کہ جوار مسجد افضل ہے یا ابعد مسجد یہ افضل ہے، یعنی مسجد کے پڑوس میں گھر بہتر ہے یا دور بہتر ہے۔ تو بعض روایتوں سے ظاہراً جیسے یہاں پہ بھی آ رہی ہے اگلی یہ جو روایت ہے کہ دور کی اگر گھر ہے تو وہ بہتر ہوگا کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، قرب مسجد کا زیادہ اجر ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ شوم فی الدار کیا ہے، بودو عن المسجد، گھر کی نوسط یہ ہے کہ وہ مسجد سے دور ہو، تو اس لحاظ سے قرب مسجد جو ہے نا یہ زیادہ بہتر ہے۔ باقی اگر قریب نہیں دور ہے تو اس میں الگ ایک اعزاز ہے کہ آدمی نیت کرے گا، سمجھ آ رہی ہے، اور پھر اس میں ہر قدم پر اس کو کیا ملے گا، اجر ملے گا۔ تو یہ اجر ہے، اگر یعنی اس میں قرب جوار کا ثواب ہے، قرب جوار مسجد کا، اور اس کے اندر کیا ہے کثرت الاقدام الی المسجد کا کیا ہے ثواب ہے۔ باقی ایک روایت آتی بھی ہے ضعیف جس کے اندر یہ ہے کہ جو مسجد کے قریب ہے اس کا اجر دور والے پہ ایسے ہے جس طرح کہ غازی کا اجر قائد پر ہوتا ہے، بہر وہ روایت ضعیف ہے، لیکن یہ جو اگلی روایت آ رہی ہے جو ابھی بات ہو رہی ہے جس کی تو اس کے اندر نفس فضیلت جیسے ابن حجر کہتے ہیں کہ قرب مسجد کی کیا ہے ثابت ہے۔ باقی آپ نے بعض صحابہ کو مشورہ دیا کہ آپ دور ہی رہیں، جیسے بنو سلمہ کے لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہم مسجد کے قریب آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، ادھر ہی رہو، تمہارے قدموں پہ اجر ملے گا۔ وہاں پہ مقصود یہ تھا کہ مدینہ کی بھی حفاظت رہے اور مسجد نبوی کا جو قرب ہے اس کے اندر رش پیدا نہ ہو۔ جی اگلی روایت دیکھیں 557، حضرت ابی بن کعب کی روایت رضی اللہ عنہ قال کان رجل، ایک آدمی لا علم احدا، نہیں میں جانتا کسی ایک کو لوگوں میں سے ان آدمیوں سے یصلی القبلہ تھا جو کہ قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہوں، اہل مدینہ سے، ابعد منزلا کہ وہ زیادہ، ابعد منزلا کہ وہ مسجد سے زیادہ دور رہائش والا اس آدمی سے،
وکان لا تختی صلاۃ، اور مسجد میں نماز پڑھنا لا تختی، اس کو کوئی بھی نماز اس سے نہیں رہتی تھی، مسجد میں کوئی بھی نماز اس سے خطا نہیں کرتی تھی، مسجد میں آگے پڑھتا تھا۔ میں نے کہا اگر آپ کو گدھا خرید لیں، ترکب اس پہ سوار ہوں، رمضا سخت پتھریلی زمین میں، گرم زمین میں، والظلمتی اور اندھیرے والی زمین میں۔ اس نے کہا ما احب، میں نہیں پسند کرتا کہ میرا گھر مسجد کے پہلو میں ہو۔ اب متبادر اس کا الفاظ میں کچھ نہ کچھ ایک جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ سخت قسم کے الفاظ تھے کہ بھی مسجد نبوی میں میں رہنا، قریب نہیں رہنا پسند کرتا۔ فنوی الحدیث، حدیث پہنچائے گی نبی علیہ السلام کی طرف اس کی بات۔ آپ نے اس سے پوچھا ہاں بھی کیا ہے؟ اس نے کہا رت یا رسول اللہ، میں نے ارادہ کیا اللہ کے رسول، میرے لیے میرا مسجد کی طرف آنا و رجوع الی گھر جانا بھی لکھا جائے جب میں لوٹوں۔ آپ نے فرمایا آتاک اللہ، اللہ نے تجھے سب دے دیا، انتاک اللہ، یہ بھی دے دیا تجھے اللہ نے جو تو نے ثواب کا ارادہ کیا۔ تو نیت کے مطابق کیا ہوتا ہے؟ اجر ہوتا ہے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ باقی یہاں پہ واپسی پہ بھی اجر کا لکھا گیا ہے، جبکہ عام حدیثوں میں جانے کی فضیلت تو ہے، آنے کی نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ امام بخاری نے بھی جو باب قائم کیا رحمہ اللہ نے، اس کے اندر باب من ذاہب الی المسجد و راحہ، اس قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو آنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ اگرچہ حدیث میں آنے کا ذکر نہیں، تو اس پہ حضرت زکریا رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ آنے کا جو ذکر ہے یہ ابو داؤد کی حدیث میں تھا، اس لیے انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ تو اصل فضیلت تو جانے کی ہی ہے، لیکن ظاہر بات ہے یعنی جو حدیث میں موجود ہے، لیکن یوں کہہ لے کہ جب جائے گا تو آنا کا خود بخود ثواب ہی ہوگا، کیونکہ جانے کے بعد آنا بھی تو ہے نا، اور پھر آنا بھی پھر واپس جانے کے لیے ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جہاد کے بارے میں یہ واضح روایت ہے، قفلۃ کا غزوۃ، واپسی پہ بھی ایسی اجر ہے جس طرح جانے پہ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ لیکن جہاد کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس میں صراحتاً ذکر ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ضمناً ذکر ہو گیا۔ جی چلے آگے چلے۔ قال حدثنا ابو داود حدثنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن ابي عبد الرحمن عن ابي امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا الى صلاه مكتوبه فاجره كاجر الحاج المحرم، ومن خرج الى تسبيح الضحى لا ينسبه الا اياه فانه كاجر المعتمر، وصلاة على اصل صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليه۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر سے نکلا وضو کر کے الی صلاۃ، فرضی نماز کی طرف، اس کا جیسے جس طرح کہ حاجی محرم کا اجر ہوتا ہے، اور جو نفل نماز کی طرف نکلتا ہے لا ینصبہ الا ایاہ، کہ نہیں کھڑا کرتی اس کو یا نئی مشقت میں ڈالتی اس کو اس طرف آنا مگر یہ نماز ہی، تو فاجر ہوتی اس کا اجر ایسے جیسے کہ معتمر کا اجر، اور ایک نماز بعد ایک دوسری نماز کے جن دونوں کے درمیان کوئی بہودگی نہ ہو، یہ ایک پورا دفتر اجر کا ہو جاتا ہے جو علیین میں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ تو فضیلت معلوم ہوگی مشی الصلاۃ کی کہ حج کی طرف گویا کہ اس کا اجر حاجی کی طرح ہے، اور جو نفل نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اس کا اجر عمرے والے کی طرح ہے۔ اس سے استدلال کے علماء نے اس بات پر کہ تقدیم الاحرام علی المواقیت جائز ہے، توجہ ہے، کیونکہ یہاں وضو کر کے پہلے جا رہا ہے اور وہاں پہ احرام سے پہلے باندھ کے جا رہا ہے، تو اس سے اشارہ اس طرف ہو گیا۔ حاجی بھی پہلے احرام باندھتا ہے نا میقات سے، تو اس سے اس طرف اشارہ ہو گیا۔ اجرہ کاجر الحاج المحرم، محرم جو ہوتا ہے، تو نفس احرام بھی ایک فضیلت والی چیز ہوگی۔ تو یہ جمہور کی رائے ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جمہور کی رائے ہے کہ تقدیم الاحرام علی المواقیت یہ کیا ہے، جائز۔ سمجھ آ رہی؟ جمہور کہا گیا حنفیہ اور شافعیہ کی رائے ہے، حنفیہ اور شافعیہ کی رائے ہے۔ مالکی اور نابلہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، تقدیم جائز، تقدیم کیا کہ بہتر نہیں، فضیلت والی چیز اصل میقات سے احرام باندھے۔ بھئی
نبی علیہ السلام نے وہاں سے ہی باندھا ہے، ان کی دلیل۔ ہم کہتے ہیں وہ آپ نے امت کو آسانی کے لیے ایسے کیا، ورنہ ایک آدمی اگر گھر سے باندھ کے جائے، آپ نے تو مواقع سے ہی باندھا ہے نا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور اکثر اوقات بلکہ تقریباً سب ہر جگہ میقات سے ہی باندھا ہے آپ نے، ٹھیک ہو گیا۔ مدینہ والے کو لیے ذوالحلیفہ ہے تو وہ میقات سے ہی باندھا ہے، باقی ایک آدمی گھر سے باندھتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے۔ اچھا جی، وضو کر کے اور کا اجر الحاج المحرم، اس کا اجر ایسے جس طرح کہ جو آدمی حاجی ہے اور المحرم کیا کرنے والا ہے۔ اگلی جو ہے نماز کے بعد نماز، تو اس میں کس کا اجر لکھا جائے گا؟ دوسری نماز کا یا دونوں نمازوں کا؟ تو دونوں رائے علماء کی، بارہ دونوں کی لکھا جائے گا۔ سمجھ آ رہی؟ لال کتابن، یہ پورا اجر ہوگا دونوں نمازوں کے حوالے سے اور درمیان کے حوالے سے بھی، جو لین میں اس کے لکھا ہو گیا محفوظ ہو جائے گا۔ جی چلے آگے جی۔ قال حدثنا مسدد حدثنا ابو معاويه عن عامر بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل في جماعه تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجه، وذلك بان احدكم اذا تولى واحسن الوضوء واتى المسجد لا يريد الا الصلاه ولا ينهزه يعني الا الصلاه او لم يخطو خطوه الا رجع له بأدرج وخط بها عنه خطيئه حتى يدخل الجنه حتى يدخل المسجد، واذا دخل المسجد كان في صلاه ما كانت الصلاه هي تحبسه، والملائكه يصلون على احدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه او يحدث فيه۔ جی، نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی کی نماز با جماعت فی جماعت یہ بڑھ جاتی ہے اس کی اپنے گھر میں نماز سے، اور اس کی نماز بازار میں یہ 25 درجے ہے فی سوقی۔ اب سوق میں انفرادی نماز یا با جماعت نماز، تو دونوں رائے علماء کی۔ اکیلے پڑھے تب بھی 25 درجے، چونکہ غلط ماحول میں صحیح ماحول دے رہے، قربانی ہے نا، بازار کا شیطانی ماحول ہے نا۔ اور بعض نے کہا نہیں، با جماعت نماز ادا کرنا۔ امام نووی نے اس کی تصحیح نہیں کی کہ با جماعت مراد ہے، وہ کہتے ہیں اکیلا بھی مراد ہے، لیکن متبادر یہی ہے کہ جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ با جماعت نماز ہی ہے، چونکہ اس کو ذکر کیا گیا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، پیچھے ہے نا صلاۃ الرجل فی جماعت تزید علی صلاۃ فی بیتہ، تو 25 درجے یہاں پہ ثواب ذکر کیا گیا ہے، تو 25 درجے عموماً با جماعت نماز کے ہی ثواب بتایا گیا، تو اس لحاظ سے آگے دیکھیں وذالک، اور یہ اس وجہ سے کہ بأن احدکم، اب توجہ کریں یہ جو آگے علت بیان ہو رہی ہے با کے ساتھ، یہ پچھلے 25 اجر کی ہے یا پھر آگے جو ہر قدم پہ اس کو اجر مل رہا ہے اس کی ہے؟ تو دونوں قول ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ اس کا تعلق آگے کے ساتھ ہے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ اس کا تعلق پیچھے کے ساتھ ہے، لیکن اگر پیچھے کے ساتھ بھی ہو تب بھی کوئی مقصد نہیں ہے، تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ایک حدیث میں ان کی رائے یہ ہے کہ عام حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں ہے، 25 درجے اجر کے لیے اس طرح کے قیودات کا ذکر نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو اس حدیث میں جو ہے، سمجھ آ رہی؟ تو لہذا اس کو اس کے ساتھ لگانا چاہیے تاکہ اجر جو ہے نا وہ اس کو کامل مل جائے۔ بہرحال دیکھیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ایک ان میں سے تم میں سے ایک جب وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے اور آتا المسجد مسجد آتا ہے، نہیں ارادہ کرتا مگر نماز کا، وَلَا يَنْهَزُهُ، اور نہیں روکتی اس کو وہاں پہ مگر نماز ہی، اور نہیں وہ قدم اٹھاتا کوئی بھی قدم مگر اس کے لیے ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، گناہ معاف کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ مسجد آتا ہے، جب مسجد آتا ہے تو وہ نماز میں ہوتا ہے جب تک نماز اس کو روکے رکھتی ہے، الاعمال بالنیات، اور ملائکہ اس تم میں سے ایک پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی اس مجلس میں جس میں اس نے نماز پڑھی ہے، اور اس کے لیے کہتے ہیں اللہ اس کو بخشد رحم کر دے جب تک اس نے اذان نہ دی یا اس میں اس کا وضو نہ ٹوٹا ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو نفس مشی الی الصلاۃ جو ہے اس کی فضیلت ثابت ہوگی۔ جی چلیں۔ قال حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ابو معاويه عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه في جماعه قال 25 صلاه فاذا صلاها في ثلاث فاتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاه. قال ابو داود قال عبد الرحمن عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث
صلاة الرجل في البلاة تضاعف على صلاته في الجماعة وساق الحديث۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باجماعت نماز تعدل 25، یہ 25 نمازوں کے برابر اس کا اجر ہے۔ جب اس کو پڑھتا ہے فی فلات جنگل میں، پورا رکوع کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، تو یہ بالغت 50 صلاتن 50 درجے پہنچ جاتی ہے۔ انفرادن یا جماعتن تو اس میں بھی دو قول ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ انفرادن بھی پڑھے تو 50 درجہ ہے، اور وجہ یہی ہے کہ خوف کے اندر پڑھ رہا ہے، سمجھ آ رہی؟ جنگل میں خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، پھر مشقت میں پڑھ رہا ہے، ممکن ہے پانی ہے یا نہیں ہے، تو اس لیے اجر بڑھ گیا، سمجھ آ رہی؟ تو الاجر بحسب طاقتی، تو جتنی طاقت ہے اور عمل ہے اس کے مطابق اس کو کیا ملتا ہے؟ اجر ملتا ہے۔ باقی یہاں پہ باجماعت پڑھنے سے 25 گنا اجر مل رہا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس قسم کے فضائل اور احادیثوں میں بھی آتے ہیں، جیسے اللہ کے راستے میں نکلیں تو کتنا ہے؟ 700 جو ہے نا، اللہ کے راستے میں نکل کے نیک عمل کرنے والے کے لیے 700 لاکھ، 7 لاکھ بلکہ 7 لاکھ اس کو اجر ملتا ہے۔ اور وہی آدمی جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو وہ اگر کیا کرتا ہے، اللہ کے راستے میں کوئی نیکی کرتا ہے تو عام جو اجر ہے اس سے اس کا اجر جو ہے وہ 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس قسم کی جو احادیث ہیں ان سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر کوئی آدمی خرچ کرے گا تو اس کو نماز پڑھے گا تو اس کو 49 کروڑ نمازوں کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا، سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال علماء تو اس کے اوپر چونکہ دونوں روایات اس قسم کی جو ہیں جن کو ضربے دے کے یہ تعداد نکالی گئی ہے، تو علماء نے اس کے اوپر کلام کیا ہے۔ ایک تو وہ مجاہد کے بارے میں ہے، سمجھ آ رہی؟ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ دونوں روایات ضعیف ہیں، متکلم فی ہے، تو لہٰذا اگر ایسی فضیلت بیان کرنی ہو تو واضح کر کے بتانی چاہیے کہ ضعیف روایات میں یہ بات آئی ہے، بات سمجھ آئے، تاکہ سننے والا اس کو یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ صحیح روایت کے اندر ثابت ہے۔ جی چلیں ہاں۔ باب ما جاء في المشي الى الصلاه في الجمعه. قال حدثني يحيى بن معين حدثنا ابو عبيده الحداد حدثنا اسماعيل وابو سليمان الكحال عن عبد الله بن اوس عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه۔ نماز کی طرف چلنا اندھیرے میں، فی الظلم، ظلم اندھیروں میں، یا فی الظلم نفسی اندھیرے میں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام سے منقول آپ نے فرمایا جو آدمی اندھیروں میں مسجد کی طرف چلتے ہیں، مشائن چلنے والے، ان کو خوشخبری دے دو اس نور کی جو مکمل ہوگا قیامت کے دن۔ اتمم لنا نورنا وغفر لنا آتا ہے نا سورہ تحریم میں، تو اتمام نور یہ ہوگا کہ وہاں پہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی کسی حوالے سے، تو نور تام ظاہری بھی ہوگا باطنی بھی ہوگا، باطنی ایمان اور ظاہری کہ اس کو رستہ وغیرہ ہر چیز کیا ہوگی؟ واضح ہوگی۔ جی چلیں۔ باب ما جاء في الهدي في المشي الى الصلاه. قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري ان عبد الملك بن عمرو حدثهم عن داود بن قيس حدثني سعد بن اسحاق حدثني ابو اسامه الحناد ان كعب ابن عجرة أدركه وهو يريد المسجد أدرك أحدهما صاحبه قال وجدني أنا مشبك بيدي فنهاني عن ذلك وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا من المسجد فلا يشبكن يديه فإنه بصلاته۔ باب ما جاء فی الحدی، حج کہتے ہیں وقار کو، نماز کی طرف چلنا تو اطمینان اور وقار سے چلنا چاہیے، تشبیہ کی حالت میں، دوڑنے کی حالت میں، سمجھ آ رہی، ہنس و مزاح کی حالت میں تو یہ نہیں کرنا چاہیے، بات سمجھ آئے۔ دیکھیں پہلی روایت کعب بن عجرہ سے روایت ہے ادرکہ کہ
انہوں نے ان کو پایا، یعنی نبی علیہ السلام نے ان کو پایا وہ یرید المسجد، اور وہ مسجد کا کیا کرتے تھے، ارادہ کرتے تھے۔ کعب بن عجرہ نے ابو اسمامہ کو پایا، اور یہ جو ابو اسمامہ تھے یہ مسجد جا رہے تھے، سمجھ آ رہی؟ ادرک احدہما صاحبہ، تو مطلب یہ ہوا کہ ان میں سے ایک نے اپنے صاحب کو پایا۔ قال فوجدنی، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے پایا، وَأَنَا مُشَبِّكُمْ بِيَدَيَّ، میں اپنے ہاتھوں کے درمیان تشبیہ کیے ہوئے تھا، انگلیوں کو انگلیوں کے اندر داخل کرنا۔ فنہانی، تو انہوں نے مجھے اس سے روکا، سمجھ آ رہی؟ ادرک احدہما صاحبہ کو مطلب یہ ہے کہ آپس میں ملے دونوں، سمجھ آ رہی؟ استاد شاگرد آپس میں ملے، اور انہوں نے مجھے اس سے روکا، اور کہا نبی علیہ السلام نے کہا جب تم اس کو وضو کرے، اچھا وضو کرے، پھر مسجد کی طرف جائے تو اپنے ہاتھوں کی تشبیہ نہ کرے، کیونکہ وہ نماز میں ہے۔ تو منتظر صلاۃ بھی نماز میں ہے، اور ذاہب الی المسجد الی الصلاۃ بھی نماز میں ہے۔ جیسے نماز میں تشبیہ ٹھیک نہیں تو نماز کی طرف جانے کے اندر بھی ٹھیک نہیں۔ باقی تشبیہ کے حوالے سے بعض علماء تو کیا کہتے ہیں اس کو، اس کی مطلقاً اجازت دیتے ہیں تشبیہ کی، بعض صحابہ کرام تابعین سے مطلقاً اجازت ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ صرف نماز کے اندر تشبیہ منع ہے، جیسے کہ مالکیہ کہتے ہیں۔ جمہور کی رائے یہ ہے کہ تشبیہ ہر حالت میں منع ہے، لیکن درجے کے لحاظ سے فرق ہے، نماز میں ہوگی کراہت زیادہ ہے، مسجد میں ہوگی اس سے کم ہے، اور باہر سے جاتے ہوئے ہوگی تو اس سے اور کم ہے، لیکن بارہ تشبیہ ٹھیک نہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مذاہب آپ کو بتا دی، مالکیہ کے یہاں صرف نماز کی حد تک ہے، اور بعض کے یہاں مطلقاً اجازت ہے، اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ کراہت ہے، لیکن درجات کا کیا ہے، فرق ہے۔ جی چلے جی آگے چلے۔ وبه قال حدثنا محمد بن معاذ العباد الانصاري عن ولي حدثنا ابو عبانة عن يحيى بن عطاء عن معبد بن هرمز عن سعيد بن المسيب قال حضر رجل من الانصار الموت فقال اني محدثكم بكلمة احدثكموه الا اكتسابا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول۔ اچھا جی اگلی روایت دیکھیں۔ حضر رجل من انصار الموت، انصار میں سے ایک آدمی کو موت لگی، اور اس نے کہا میں تمہیں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، ما حدثکم الا احتسابا، میرا مقصد صرف ثواب حاصل کرنا ہے، اور میرا کوئی مقصد نہیں۔ اخلاص کی طرف اشارہ ہے، اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے۔ سمجھ آ رہی؟ دین کا کام اخلاص سے ہے۔ یہ جو علے اجتے کرتے ہیں نا لوگ، اچھا جی ادھر جائیں گے کیا تنخواہ ہوگی، اچھا جی کیا سہولیات ہوں گی، اچھا جی میرے لیے آنا جانا مشکل ہے، تو یہ ایک فضول سی چیز ہے، سمجھ آ رہی؟ ہمیشہ عالم کو مجاہد بننا چاہیے، گو کہ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ضروریات بھی پوری نہ ہوں، وہ اپنی جگہ پہ اللہ پوری کرتا ہے، لیکن خام خواہ کی لوگ جو ٹھیک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا فرما رہے جب کوئی ایک وضو کرتا ہے، اچھا وضو کرتا ہے، پھر نماز کی طرف نکلتا ہے، اپنا دایاں قدم نہیں اٹھاتا مگر اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، اور نہیں قدم اٹھاتا بایاں مگر اللہ اس سے ایک گناہ و خابت ختم کرتا ہے۔ فَلْيُقَرِّبْ أَحَدُكُمْ أَوْ لِيُبَعِّدْ، اب تم میں سے ایک کو اختیار ہے کہ وہ قدم قریب رکھے یا دور رکھے۔ یہ تخیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، دور رکھے گا ثواب کم ہے، قریب رکھے گا قدم زیادہ ہے ثواب زیادہ ہے، یا وہ تنویع کے لیے ہے تو قریب رکھے یا دور رکھے، اس کے مطابق اس کو اجر ملے گا۔ جب کوئی مسجد میں آئے نماز باجماعت پڑھے تو اس کو بخشش کر دی جاتی ہے، اللہ موفقنا۔ اگر مسجد میں آئے اور لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، صلو بعضاً وبقی بعضاً، باقی بعض رہ گئے ہیں، تو صلی ما ادرکا، تو یعنی انہوں نے نماز پڑھ لی ہے، کچھ رکھتے بعضاً اور کچھ باقی رہ گئی ہے، تو جو اس نے نماز پڑھی ہے، جو پا لے یہ نماز پڑھ لے، وہ اتم ما باقی ہے، جو باقی رہ گا اس کو پورا کر لے۔ کان کذالکا، تو یہ بھی ایسے ہی ہے اجر میں جیسے پچھلا ہے، اس کو بھی پورا اجر ملے گا۔ اور اگر مسجد میں آتا اور لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، فاتم مسئلہ تو نماز پوری کرے، کان کذالکا، تو اس کے لیے بھی اجر ہے، یعنی اس کے گناہ کیا کیے جائیں گے، معاف کیے جائیں گے۔ تو بارہ اس کے اندر بھی یہ ہے کہ باوقار طریقے سے آئے، چونکہ بات یہی ہے نا، تو اس میں یہ نہیں کہ دوڑے،
رہ گئی تو ٹھیک ہے، رہ گئی اب پڑھ لے، سمجھ آ رہی؟ تو بارہ نیت تو اس کی ٹھیک تھی نا، اس لحاظ سے اس کو کیا ملے گا؟ پورا اجر ملے گا۔ تو یہ اس بات ترجمہ بالدلالہ ہے، بالمعنی ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جی چلے آگے چلے۔ نماز کی طرف نکلا ہے، خرج یرید الصلاۃ، فصبی کا بیاہ لیکن مسبوق ہو گیا ہے، سمجھ آ رہی؟ سبقت کر دیا گیا یہ نماز میں، یعنی یہ پیچھے رہ گیا۔ یاد ہے نا آپ کو، ایک مسبوق ہوتا ہے، ایک لاحق ہوتا ہے اور ایک مدرک ہوتا ہے۔ تو مسبوق کے لیے بھی وہی اجر ہے جو باقیوں کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے کو اجر اس کو دے دے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن التحلى عن محسن بن علي عن عوف بن الحارث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن وضوءه ثم راح وجد۔ اچھا جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو وضو کرے اور اچھا وضو کرے پھر جائے مسجد کی طرف، راحہ لوگوں کو پایا انہوں نے نماز پڑھ لی، آتا اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائیں گے جل جلالہ، جس طرح کہ ان لوگوں کا اجر ہو جس نے نماز پڑھ لی اور حاضر ہوئے ہیں۔ ان کے لا ينقص ذلک، یہ ان کے اجر سے کوئی کام نہیں کرے گا، یعنی اس کو بھی پورا اجر ملے گا اور ان کو بھی پورا اجر ملے گا۔ تو اس لحاظ سے گویا کہ ترغیب ہے کہ اگر نماز کی 2 رکعتیں رہ بھی گئی پھر بھی کوشش کرے کہ باجماعت جا کے یا اس کے بعد جا کے کیا کریں؟ نماز ادا کریں۔ جی چلے آگے چلیں۔ باب ما جاء في خروج النساء الى المسجد ويقيمن قول لهن۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی خروج النساء الی المساجد، مسجد کی طرف عورت کا نکلنا۔ اس بات ترجمہ تو ملی جلی روایات ہیں، سمجھ آ رہی؟ اجازت کی بھی ہیں اور نہیں کی بھی ہیں، اور فقہ الحدیث میں اگر آپ آئیں تو فقہا کے ہاں عورت کا علی الاطلاق جانا تو منع ہے، سمجھ آ رہی؟ ہاں بالقیودات اس کی پھر اجازت ہے۔ مثلا جمہور کے ہاں یہ ہے کہ بوڑھی جا سکتی ہے، جوان نہیں جا سکتی، اور پھر امام صاحب کے ہاں بوڑھی بھی جو ہے وہ بوڑھی بھی جو جائے گی تو وہ مغرب اور عشاء کی نمازوں میں جب اندھیرا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور حنابلہ کے ہاں یہ ہے کہ خوبرو اور عدم خوبرو کا مسئلہ ہے کہ اگر خوبصورت ہے تو پھر نہ جائے، سمجھ آ رہی؟ اور اگر اس طرح نہیں ہے، یعنی فتنے کا ڈر کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ خوبصورت ہے تو پھر نہ جائے، ورنہ اس کے لیے کیا ہے؟ اجازت ہے۔ تو مطلب یہ ہو گیا کہ قیودات کسی نہ کسی نے بڑھائی ہے۔ اب مقصود مصنف بھی یہی ہے کہ بالکراہت جا سکتی ہے یا بشروط جا سکتی ہے، جائے لیکن بشروط جائے، اس لیے اس نے دونوں قسم کی روایات کیا کر دی ہیں؟ اکٹھی کر دی۔ اچھا جی، پہلی روایت دیکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ منع کرو تم اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے، لیکن نکلیں تفلات۔ تفلات کا معنی پراگندہ، یعنی خوشبو وغیرہ، نئے کپڑے اس قسم کے نہ ہوں، بس جس حالت میں اس حالت میں نکلیں۔ اگلی روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مساجد سے نہ روکو۔ اس سے اگلی روایت میں حضرت ابن عمر ہی سے روایت ہے، نہ روکو اپنی عورتوں کو مساجد سے، اور ساتھ یہ بھی ہے وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، تو اجازت ہے لیکن راجع یہ ہے کہ وہ گھر میں پڑھے، خیر اللہن، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ جی وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير وابو معاويه عن الاعمش عن مجاهد قال قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذن للنساء المساجد بالليل قال اذن له والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغرا والله لا نأذن لهن قال فصبه وغضب عليه وقال اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لهن وتقول لا نأذن لهن۔ یہ روایت حضرت ابن عمر کی رضی اللہ عنہ کہ عورتوں کو مسجد کی طرف جانے دو رات میں۔ ان کا جو بیٹا تھا نا بلال یا واقد، اس نے کہا ہم نہیں اللہ کی قسم اجازت دیں گے ان کو، فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا، وہ اس کو فساد اور دھوکے کا ذریعہ بنائیں گے، سمجھ آ رہی؟ مطلب ان کے ذریعے فساد ادھر برپا ہوگا مسجد میں،
یا اجنبی جو مرد ہیں ان کے ساتھ ہوگا، یا خود ہمارے گھروں میں فساد ہوگا. سمجھ آ رہی؟ دغل یہی ہے نا کہ اب گھر میں ضرورت ہے وہ کہ لو جی میں تو مسجد میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اب واللہ لا نأذن لہن، ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے. مجاہد کہتے ہیں فسب، انہوں نے ان کو برا بلا کہا، ان پہ ناراض ہو گئے اور کہا میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام نے کہا ان کو اجازت دو، تو کہتا ہے لا نأذن لہن. تو معارضہ سوری جو تھا حدیث کے ساتھ اس کے اوپر ان کو ناراضگی اختیار کی. تو حدیث کا احترام بڑا چیز ہے. یہ نہیں کہ ہم بعض اوقات حدیث کا قرآن سے معارضہ کر کے بھی اگر ہم سرے سی حدیث کو دور کریں گے، سمجھ آ رہی، اس طریقے سے کہ بندہ یہ سمجھے کہ حدیث کی کوئی وقت اور ویلیو ہی نہیں ہے. آج ہمارا ایک لہجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو اتنا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ حدیث کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بھی غلط چیز ہے. حدیث قرآن کی تشریح، قرآن حدیث میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. اتنی فرق ہے کہ وہ اس کے الفاظ جو ہیں وہ مطلوب ہیں اور اس کے الفاظ غیر مطلوب ہے، وہی تو دونوں ہیں. باقی جو معارضہ آتا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، واقع میں کوئی معارضہ نہیں ہے. اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہم اس کو دور کر رہے ہیں. حقیقت میں قرآن حدیث میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہو تو پھر تو یہ ہوگا کہ قرآن اور کہہ رہا ہے حدیث اور کہہ رہی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے عوام کے سامنے ایسی استعمال کرنا زبان یا لہجہ جس سے ان کے ذہن میں حدیث کی قدر کم ہو، یہ درست نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی؟ جی چلے آگے چلے. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن انه اخبرته ان عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم معرض النساء لمنعهن المسجد كما منع النساء ونسرائيل. قال يحيى فقلت لعمرة امنع النساء ونسرائيل؟ قالت نعم. مشہور روایت ہے، ترجمہ آتا ہے نا، اگر نبی علیہ السلام پا لیتے وہ جو عورتوں نے آج کام شروع کیا عہد النساء، تو ان کو مسجد جانے سے روکتے جس طرح نساء بنی اسرائیل کو روکا گیا. یا کہتے ہیں میں نے شیخ عمرہ سے کہا کہ ان کو منع کیا گیا تھا، عورت جو عمرہ تھی اس سے، تو انہوں نے کہا جی ہاں جی منع کیا گیا تھا. سمجھ آ رہی؟ تو عورتیں جس کام میں آتی ہیں فساد کا ذریعہ بنتی ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بہرحال آج تو جدید لوگ تو کہتے ہیں عورت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو عورت کے بغیر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن عورت کے ساتھ کوئی کام رہ بھی نہیں سکتا، صحیح نہیں رہ سکتا، ہر کام خراب ہو جائے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے عورت کے جو اپنے اختیارات ہیں ان کو اس میں رکھنا چاہیے. ایک کے حقوق دوسرے کو خواہ مخواہ دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس میں نقصانات ہیں. جی. قال حدثنا ابن المثنى عن عمرو بن العاص حدثهم قال حدثنا حمام عن قتادة عن مورق عن ابي لوحسي عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في البيت أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مقدعها أفضل من صلاتها في بيتها. عورت کی نماز اپنے کمرے میں افضل ہے اس کی حجرے میں نماز سے. وہ اندر جو ہوتی ہے حجرہ، ٹھیک ہو گیا. حجرہ معنی اچھا ٹھیک ہو گیا، حجرہ معنی گھر کا جو باہر سین ہے، ٹھیک ہو گیا. کمرے میں پڑھے باہر سین سے بہتر ہے. اور فی مخدعیہ، اور پھر کمرے کے اندر بھی جو کوٹھا ہے چھوٹا سا جہاں گھر کا سامان رکھا جاتا ہے اس میں بھی پڑھے تو یہ تو کمرے سے بھی زیادہ بہتر ہے. تو جتنا چھپ کے پڑھے گی اتنا زیادہ. تو عورت کو تو چھپایا جا رہا ہے، نماز کے لیے بھی نہیں مسجد میں جانے دیا جا رہا. سمجھ آ رہی؟ تو باقی چیزیں تو بہت دور کی بات ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی چلیں. وبه قال حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن نافع عن ابي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. قال ابو داود رواه اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع قال عمر وهذا اصح. یہ روایت پیچھے گزر چکی ہے کہ نبی علیہ السلام کی مرفوع روایت ہے یا موقوف روایت ہے، یاد ہے آپ کو؟ سمجھ آ رہی؟ اگر ہم یہ دروازہ عورتوں کے لیے چھوڑ دیں، وہ مساجد کے ابواب میں یہ بات آئی تھی، تو امام ابو داؤد کی رائے یہ ہے کہ یہ موقوف روایت زیادہ صحیح ہے بنسبت مرفوع کے. تو بہرحال یہ قول عمر بھی ہے اور قول نبی علیہ السلام مرفوع بھی ہے، لیکن امام ابو داؤد کی رائے یہ ہے کہ صحت میں یہ نسبت حضرت عمر کی طرف زیادہ صحیح بنتی ہے، چونکہ اور روایت میں بھی ہے کہ حضرت عمر نے
دروازوں کے اندر تخصیص کی تھی کہ بھئی یہ عورتوں کے لیے ہے اور یہ مردوں کے لیے ہے، تو اس لحاظ سے یہ زیادہ صحیح ہے، گو کہ وہ بھی صحیح ہے۔ سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ باب السعی الی الصلاۃ یوم سعی الی الصلاۃ، سعی کا ایک معنی ہوتا ہے دوڑنا، جاء رجل من اقصی المدینۃ یسعی، اور ایک سعی کا معنی ہوتا ہے چلنا۔ سمجھ آ رہی؟ وہ بھی قرآن پاک میں کسی جگہ پہ آیا ہوا ہے، تو یہاں پہ سعی سے مراد چلنا ہے۔ اب چلنا ایک تو ہوتا ہے بالکل آہستہ رفتار سے، اور ایک ہوتا ہے دوڑنا، اور ایک ہوتا ہے درمیانی رفتار۔ سمجھ آ رہی؟ تو علماء نے راجی یہ قرار دیا کہ آدمی درمیانی رفتار سے اگر مسجد میں جائے تو یہ درست ہے۔ سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن صالح حدثنا عن مسعود اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاه فلا تقوا تسمعون جی دوڑتے ہوئے نہ ہو، جی وقتها تمشون وعليكم السكينه سکینہ اور سکون کو لازم پکڑو، وما ادركتم فصلوا وما فاتكم جو پڑھ لو نماز، جو پڑھ لو، جو رہ جائے جی، قال وما فاتکم فاتم وہ پوری کر لو جی۔ قال ابو داود وكذا قال الزبيدي وابن ابي ذئب وابراهيم بن سعد ومعمر وشعيب بن ابي حمزه عن الزهري وما فاتكم فاتموا قال ابن عيينة عن الزهري وحده فاخذوه۔ توجہ کریں یہاں پہ مختلف روایات ہیں، سمجھ آ رہی ہے روات کی، اب اس کے الفاظ کا جو اختلاف ہے مصنف اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ وما فاتکم فاتموا ہے یا وما فاتکم فقضوا ہے جی۔ قال محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وجعفر بن ربيعه عن نعرج عن ابي هريره یہ سارے روات جو ہیں کیا نقل کر رہے ہیں؟ فاتموا جی۔ وابن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو قتادة وانس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم تو مختلف توابع و شواہدات پیش کر کے مصنف نے اتموا کا قول نقل کیا ہے جی۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي وحدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم قال سمعت ابا سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما ادركتم وقتوا ما صلوا۔ یہاں پہ نماز کو سکینہ لازم پکڑو، جو پا لو پڑھ لو، جو قضا جو تم سے رہ گئی ہے وقض اس کو قضا کر لو، تو یہاں پہ وقض کا لفظ ہے جی۔ قال ابو داود وكذا قال ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ولیقضی قضا کا لفظ ہے جی۔ وكذا قال ابو رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وابو ذر رضي الله تعالى عنه روي عنه فاطمه از ابو ذر کی حدیث میں تم اور رقض دونوں ہیں جی، اور مزید اس کے اندر اختلاف بھی ہے کہ یہ کیا لفظ ہے، تو بہرحال توجہ کریں کہ اتمو ہے یا قضو ہے، تو یہ صرف لفظی اختلاف نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر ایک فقہی اختلاف بھی مرتب ہے۔ فقہی اختلاف یہ ہے کہ مسبوق کی جو نماز ہے یہ قضا ہے یا ادا ہے۔ مسبوق جو نماز پڑھے گا بعد میں امام کے بعد وہ قضا کرے گا یا اس کو وہ ادا کر رہا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حکماً تو وہ ادا ہی ہے، ایک مشہور اصطلاح جو ادا قضا کی ہے، وقت کے لحاظ سے تو وہ ادا ہی ہے، سمجھ آ رہی، لیکن جو جماعت سے جو رہ گئی ہے، اس سے امام سے جو رہ گئی ہے، اس کے اندر وہ ادا ہے یا قضا ہے، تو یہ ایک اختلاف ہے، اس کو سمجھے ذرا۔ اس کے اندر ایک رائے تو یہ ہے شوافع کی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شوافع کی اور پھر حنابلہ کی، شوافع کی حنابلہ کی، ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ اتمام ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض سمجھیں دو آدمی دو رکعت امام کے ساتھ پڑھی، اب پیچھے کیا رہ گئی ہیں؟ دو، تو اب دو کا کیا ہے؟ اتمام ہے، مطلب دو رہ گئی ہیں، پہلی دو اس نے پڑھ لی ہیں، اس کی دو باقی رہ گئی ہیں، امام کے ساتھ اس نے جو دو پڑھی اس نے پہلی دو پڑھی ہیں، اب اس کی باقی دو رہ گئی ہیں، تو جب باقی دو رہ گئی ہیں تو صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا بس، سمجھ آ رہی؟ یہ ہے مطلب کس کا؟ اتمام کا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے، اور امام ابو یوسف کا، کہ یہ جو دو باقی رہ گئی ہیں یہ قضا ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ قضا کا مطلب کیا ہے کہ اس کی گویا کہ پہلی دو رہ گئی ہیں، لہٰذا اب ان دو رکعتوں کے اندر وہ کیا کرے گا؟ فاتحہ بھی پڑھے گا اور ساتھ سورت بھی پڑھے گا، کیونکہ یہ پہلی دو اس کی رہ گئی ہیں۔ امام مالک اور امام محمد رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ افعال کے لحاظ سے تو یہ اتمام ہے، لیکن قرات کے لحاظ سے قضا ہے۔ افعال کے لحاظ سے کیا ہے؟
اتمام، افعال کے لحاظ سے اتمام کا مطلب کیا ہے؟ فرض کریں اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہے 1 رکعت، باقی 3 رہ گئی ہیں، اب ایک اور پڑھے گا تو افعال کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ اتمام۔ پہلے ایک ہوگی، ایک رہ گئی، تو اب بیٹھ جائے تشہد کے لیے، کیونکہ 2 اس کی ہو گئی ہیں، اب بیٹھ جائے، اتمام۔ لیکن قرات کے لحاظ سے یہ قضا ہے، یعنی جب قرات کرے گا تو ایسے ہی کرے گا جس طریقے سے اس کی پہلی رکھتے رہ گئی ہیں، لہذا سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، ساتھ سورت بھی ملائے گا۔ اسی کے اوپر آج کل فتویٰ اور ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، افعال کے لحاظ سے اتمام ہے اور قرات کے لحاظ سے قضا ہے۔ ثمرہ اختلاف جو نکلتا تھا وہ بھی مثالوں سے سمجھا دیا آپ کو۔ اتمام کا مطلب باقی جو رہ گئی ہیں 2 وہی پڑھ رہا ہے، قضا کا مطلب پہلی والی پڑھ رہا ہے، اور افعال کے لحاظ سے اتمام کہ آخری پڑھ رہا ہے، پہلی ایک ہوگی ساتھ دوسری پڑھ رہا ہے، اور قرات کے لحاظ سے قضا کا مطلب وہ جس طرح شروع میں قرات کرنی ہوتی ہے ویسے کرے گا۔ جی چلیں آگے چلیں۔ 2 دفعہ جمع فی المسجد مرتین، مسجد میں 2 دفعہ جماعت کروانا، سمجھ آ رہی؟ تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جمہور کیا یہ ہے کہ 2 دفعہ مسجد میں جماعت کروانا یہ محلے کی مسجد میں یہ مکروہ ہے، محلے کی مسجد میں یہ مکروہ ہے جہاں پہ مؤذن اور امام مقرر ہے۔ مسافر مسجد ہو تو وہاں پر کیا ہے؟ جائز ہے، یہ جمہور کا مذہب ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، مسجد میں 2 دفعہ جماعت کروانا یہ مکروہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ ان کی دلیل یہ باب کی روایت ہے کہ آپ نے کہا کوئی اس کے ساتھ صدقہ کرے تو ایک آدمی کھڑا ہوا اسے نماز شروع کر دی تو باجماعت ہوگی۔ ہم کہتے ہیں پورے ذخیرہ حدیث میں یہ ایک ہی روایت ہے، باقی کوئی روایت نہیں، حالانکہ مسجد نبوی ایسی تھی جدھر وفود آتے جاتے بھی رہتے تھے، لیکن یہ ہے کہ باجماعت نماز ایک ہی ہوتی تھی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور باقی خود نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ ایک دفعہ آپ کی نماز رہ گئی تو آپ آئے تو نماز ہو چکی تھی تو آپ گھر چلے گئے، وہاں اپنے اہل کو جمع کر کے ان کو نماز پڑھائی، اور پھر اس کے اندر غفلت مزید پیدا ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہے، جماعت سے، تو اس لحاظ سے تکرار جماعت ٹھیک نہیں ہے۔ جی چلے جی۔ عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابصر رجلا يصلي وحده وقال على رجل يتصدق على هذا فيصلي معه۔ جی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ابصر رجل، ایک آدمی کو دیکھا، یصلی وحدہ، جو کیا کر رہا تھا؟ اکیلے نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رجل، کیا نہیں ہے کوئی مرد جو اس پہ صدقہ کرے، فیصلی، تاکہ اس کے ساتھ نماز پڑھے، تو ایک آدمی کھڑا ہوا اس نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس روایت کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ یہ تو ایک متنفل ہے، ایک مفترض ہے، اشکال وہاں پہ ہے جہاں پہ دونوں مفترض ہوں پھر جماعت کروائی جائے، سمجھ آ رہی؟ اور پھر یہ حدیث مزید ہماری دلیل ہے کہ عام جو معمول تھا وہ باجماعت کا نہیں تھا، اس لیے تو اس نے کسی کو ساتھ کھڑا کر کے نماز نہیں پڑھائی، سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی اور آدمی اس کے ساتھ نہیں رہا کہ وہ آ کے پھر کٹھی نماز کراتے۔ جی چلیں۔ جی جس نے اپنی رہائش گاہ میں نماز پڑھ لی ہے پھر اس نے جماعت کو پائی تو وہ ان کے ساتھ بھی نماز پڑھے، یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے سارا، اگر آپ کو یاد ہو، سمجھ آ رہی ہے کہ جماعت اس نے نماز گھر میں پڑھی ہے۔ اب تکرار نماز ہمارے ہاں کس کا ہو سکتا ہے؟ تکرار صلاۃ ظہر اور عشاء میں، باقیوں میں تکرار نہیں ہو سکتا، اور مالکیہ کے ہاں یہ ہے کہ مغرب کے علاوہ ہو سکتا ہے، سمجھ آ رہی؟ امام احمد کہتے ہیں کہ مغرب کی بھی کرے لیکن 1 رکعت اور ساتھ ملا لے۔ شوافی کے ہاں مطلقاً ساری نمازوں کے اندر تکرار ہو سکتا ہے، باقی یہ تکرار ظاہری بات ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے تکرار جمعہ فرض کا۔ احناف ویسے تکرار کے عموماً قائل نہیں ہے کہ تکرار ٹھیک نہیں ہے، اگر ہو بھی گا تو انہی 2 میں ہوگا۔ احناف کی کئی دلیل ہے، ایک اگلے باب کی روایت آ رہی ہے، آپ نے کہا ایک فرض ایک دن میں 2 دفعہ نہ پڑھو، سمجھ آ رہی؟ اور ایسے ہی مطلقاً تکرار کی ممانعت اس وجہ سے بھی ہے، یاد ہے وہ جو نہیں عن الصلاۃ فی الاوقات المکروہہ کی روایات، وہ اس کے معارض ہیں۔ اب دونوں میں تعارض ہے تو تعارض کا دفعہ کس طرح کیا گیا؟ وہ ناسخ ہیں، یہ منسوخ ہیں، وہ محرمہ ہیں، یہ مبیح ہیں، لہٰذا ان کو ترجیح ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ
کیا کہتے ہیں اس کو، وہ اقوا ہیں، سند کے لحاظ سے وہ اقوا ہیں، اور یہ اس درجے کی نہیں، لہٰذا ان کو ترجیح ہوگی. دیکھیں ذرا آپ. جی قال حدثنا عاصم بن عمر حدثنا شعبة اخبرني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن بن اسود عن ابي رضي الله تعالى عنه انه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام. یہ نوجوان لڑکے تھے. جی فلما صلى اذا رجلان لم يصلي في ناحيه المسجد. فلما صلى، جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو اچانک دو مرد. جی فدعا بهما فجيء بهما. انہوں نے نماز مسجد کے کونے میں نہیں پڑھی تھی، انہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، سمجھ آ رہی، فی ناحیت المسجد، وہ مسجد کے کیا تھے، کونے میں تھے. جی ان کو بلوایا، جی ان کو لایا گیا. ان کے فرائض کہتے ہیں کندھے کے گوشت کو کہ حرکت کر رہا تھا، پہلو کا گوشت. جی ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی. جی ہم تو اپنے رحال میں نماز پڑھ رہے تھے. ہاں یہ مسجد کے کونوں میں تھے لیکن انہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی. جی فقال لا تفعل اذا صلى احدكم في رحله ثم ادرك الامام ولم يصلي فليصلي معه فإن لها نافلة. آپ نے کہا ایسے نہ کرو، جب ایک نماز کے جامع میں پڑھ لے، گھر پہ امام کو پائے نماز نہیں پڑھی، اس نے نہیں پڑھی امام نے، تو یہ اس کے ساتھ پڑھ لے، یہ اس کی نفل بن جائے گی. تو تکرار جماعت ہمارے اس صورت میں یہ دفن لشبہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے لو جی وہ پڑھے یہ پڑھ رہے، اب کسی کو کیا پتہ انہوں نے پڑھی ہے کہ نہیں. تو آپ نے کہا پیچھے بیٹھنے کی بہتر ہے نفل پڑھ لو نا. اب کون سی نفل ہوگی یاد ہے، بعض نے کہا تھا کہ پہلی نفل ہے، لیکن راجی یہ تھا کہ نہیں پہلی فرض ہے اور دوسری نفل ہے. مالکیہ کا یہ تھا کہ لا السطح کوئی بھی. جی ٹھیک ہے. قال حدثنا معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن النبي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح. جی یہ منا کا واقعہ. جی وبه قال حدثنا قتيبة حدثنا معاذ بن عيسى عن سعيد بن سعيد عن نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر قال جئت والنبي صلى الله عليه وسلم. آپ نماز میں تھے. جی میں بیٹھ گیا، نماز میں نہیں شریک ہوا. قال فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واپس ہوئے ہم پر اللہ کے رسول. جی یزید کو دیکھا بیٹھے ہوئے. فقال الم تسلم یا یزید، مسلمان نہیں ہے؟ جی قال بلا یا رسول اللہ قد اسلمت، میں اسلام مسلمان ہوں. قال فما منعك ان تدخل مع الناس في صلاه، نماز میں کیوں نہیں شریک ہوا؟ جی قال انی كنت قد صليت في منزلي وانا گھر پڑھ چکا ہوں. جی میرے گمان یہ تھا کہ نماز، چونکہ نبی علیہ السلام بعض اوقات پتہ ہے نا نماز کے اندر تقدیم تاخیر کر لیتے تھے لوگوں کو دیکھ کے. جی نماز کی طرف تو آئے. جی پھر بھی پڑھ ان کے ساتھ، تو وہ تیری نافل ہو جائے گی. یہ فرضی کون سی، پہلی ہے یہ، تو ہم کہتے ہیں تکن لک نافلتن، یہ جو دوسری ہے، اور یہ کا مطلب محسود فی ذہن جو پہلی ہے وہ فرضی ہو جائے گی. جی چلیں. عفيف بن عبد المطلب يقول حدثني رجل من بني اسد بن خزيمة انه سأل ابا ايوب الانصاري وقال يصلينا احدنا في منزل الصلاة ثم ياتي المسجد وتقام الصلاة فاصلي معهم فاجد في نفسي من ذلك شيئا. فقال ايوب سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال فذلك له سهو جمع. حضرت ابو ایوب انصاری سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم میں سے ایک نماز پڑھتا ہے اپنے گھر میں، پھر مسجد آتا ہے نماز کھڑی ہوتی ہے، کیا میں ان کے ساتھ نماز پڑھوں؟ وہی بندہ کہہ رہا ہے لیکن التفات متکلم کی طرف ہو گیا. میں اپنے اس بارے میں کچھ پاتا ہوں کہ یہ غلط تو کام نہیں ہے. تو ابو ایوب نے کام نے بھی پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا لہو سہم جمع، اس کو جماعت کا حصہ ملے گا. یہ جمع کا بعد نے معنی اور بھی کیا ہے، یعنی کیا کہتے اس کو، سہم حصہ، سمجھ آ رہی، جمعین جماعت کا، یعنی وہ ہے تو مرجو سے معنی، یعنی اس کو گویا کہ جہاد میں شریک ہونے والے لوگوں کے حصے کے برابر ثواب ملے گا. سہم سے اس طرف ذہن چلا گیا، حالانکہ مراد یہی جماعت والا حصہ ہے. جی چلے آگے. باب اذا صلى في جماعه ثم ادرك جماعه. اب دیکھو پیچھے تھا کہ با جماعت نماز میں شریک ہو جائے نفل پڑھے، ادھر حدیث میں آ رہا ہے کہ نہ نماز پڑھو 2 دفعہ. تو مصنف نے تطبیق دی ہے عنوان قائم کر کے. عنوان یہ قائم کیا ہے کہ جب کوئی آدمی جماعت میں نماز پڑھ لے پھر جماعت پائے تو یعیدو، اب اس کو کیا کرے، دوبارہ پڑھ لے. سمجھ آ رہی؟ تو کیا مطلب ہوا، ثم ادرک جماعتن یعیدو، جماعت سے اگر اس نے پڑھی ہے اب دوبارہ جماعت ملی ہے
تو پھر اس کا کیا کرے؟ اعادہ نہ کرے، پھر اعادہ نہ کرے، اور اگر اکیلے پڑھی ہے تو پھر اس کا اعادہ کرے۔ تو یہ تطبیق بین الاحادیث ہو جائے گا۔ جہاں پہ منع ہے نا کہ دن میں نمازیں 2 دفعہ نہ پڑھو، تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ باجماعت نماز سے۔ ایک دفعہ باجماعت پڑھ لی، اب باجماعت دوبارہ نہ پڑھے، اکیلے پڑھی ہے تو پھر باجماعت پڑھ لے۔ جی دیکھیں، وبه قال حدثنا ابو كامل حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عطاء بن عمرو بن شعيب بن سليمان بن يسار يعني مولى ميمون قال اتيت ابن عمر على البلاد وهم يصلون فقلت لا تصلي معهم قال قد صليت اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلي صلاه في يوم مرتين۔ دیکھیں یہاں پہ میں حضرت ابن عمر کے پاس آیا بلاد نامی جگہ پر، اور نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا الا تصلی معہم، کیا آپ ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے جماعت کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا صلیتو، میں نے تو نماز پڑھ لی ہے، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سنا، آپ نے فرمایا ایک نماز دن میں 2 دفعہ نہ پڑھو۔